اس کو عاشقوں میں رہے گا تو عاشق بنے گا، کیونکہ عشق میں اکیلا پن نہیں. کوئی بھی کسی کا عاشق ہو، کتنا ہی وہ اپنے عشق کو چھپائے، وہ ضرور لوگوں کو رازدار بنائے گا جس سے وہ اپنے عشق کی باتیں شیئر کرے گا، چاہے دوست ہوں، احباب ہوں، کچھ بھی ہو، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ اس کو بات بتانی ہی ہوتی. تو اللہ کا عشق تو اور بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے. لہٰذا اللہ کا عشق جو ہے وہ عاشقوں میں رہتا ہے، زندہ ہو رہتا ہے، اکیلے میں نہیں آتا. یاد ہو، کتنی بھی کوئی انفرادی عبادات کر لے وہ نہیں آئے، وہ شاق کے قافلے میں رہے، بس اس دائرے سے باہر نہ جائے. تو عشق جو ہے وہ اجتماعیت چاہتا ہے، اس لیے ہماری عبادات جو ہے، کیونکہ اسلام میں کی جو امتیازی شان ہے وہ ہے عشق، کہ اللہ سے بھی عشق کرتے ہیں ایمان والے، رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں، کتاب اللہ سے عشق کرتے ہیں، اہل اللہ سے، بیت اللہ سے. یہ سب ایک ہماری خصوصیت اوروں میں نہیں ہے، اوروں میں بھائی جاتی. اب یہودی موسیٰ السلام کو ماننے والے ہیں تو کتنے موسیٰ السلام کی قبر پہ جا کے کھڑے ہیں، آپ پتہ کر لو جا کے، کوئی بندہ بھی کوئی نہیں ملے گا وہاں. بنی اسرائیل کے جو انبیاء السلام تھے ان کی قبور دنیا میں ہے یا نہیں؟ آپ بتاؤ کوئی وہاں پر سلام کرنے کے جمگٹا لگایا ہو. اور یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھ لو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی لمحہ، یعنی جو بنفس نویس حاضر ہیں ان کا مجمع الگ، اور جو درود بھیج رہے ہیں ان کا مجمع الگ، جو فرشتے لے کے جا رہے ہیں ان کا مجمع، اللہ اکبر، پورا عالم سے. یہ اس اسلام کی خصوصیت ہے عشق. اس لیے یہ اس مسئلے میں مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں، نہ رسول اللہ کے مسئلے میں، نہ کتاب اللہ کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں کرتا. اسلام میں یہ امتیازی شان ہے، اس لیے ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ عاشقانہ ہیں. اب وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، سب عاشقانہ اعمال ہیں. یعنی ایک عاشق کی جو تقاضے ہیں، عشق کے جو تقاضے عاشق سے، عشق کے تقاضے عاشق سے جو ہیں وہ عبادات میں نظر آتے ہیں. عشق کے تقاضے عاشق سے تقاضا کرتا ہے کہ بھائی ہمارا نام، محبوب کا نام بلند کر، اور ہاتھ باندھ اور سجدے کر، اس کو منا، خوش کر، اپنا مال خرچ کر، بھوکا پیاسا رہے، ننگے سر ننگے پاؤں اس کے در پہ جا. دیکھو سارے تقاضے. تو عشق جو عاشق سے تقاضا کرتا ہے وہ ہماری عبادات کا وہ رنگ ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس عشق میں اضافہ ہوتا ہے. ہر ہماری عبادت جو ہے وہ ہمارے عشق میں اضافہ کرتی ہے. جتنا نماز صحیح پڑھتا جائے گا اتنا عاشق عشق میں بڑھتا جائے گا، جتنا روزہ صحیح رکھے گا اتنا عشق میں بڑھتا جائے گا، لعلکم تتقون. جتنا زکوٰۃ خیرات دے گا، حج عمرے کرے گا، اس کے عشق میں اضافہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ باوجود کہ حج ایک بار فرض ہے اور عمرہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں تو ویسے بھی سنت ہے، دوسرے ائمہ کے یہاں بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن بار بار کرنے کی تمنا اور بار بار کرنے کی توفیق یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ عشق ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو ایک چیز اپنے ذمے سے اتارنی ہے، فرض کو ذمے سے اتارنا ہوتا ہے، بھی یہ ذمے سے یار ہمارے اتر جائے تاکہ ہماری پکڑ نہ ہو، تو ایک بار کرنے کے بعد اس کا دوبارہ دل نہ چاہے، وہ عمل کرنے کے بعد بھی چلو یار بس سب ہو گیا ہے. لیکن یہاں جو نہیں بھی جا سکے تو دل میں ہمہ وقت یہ رہا کہ ہم چلے جائیں، دوبارہ کوئی توفیق بن جائے. حالانکہ فرضیت ایک دفعہ رکھی،
مرضیت ایک دفعہ ہے، لیکن ذوق عشق جو ہے وہ بار بار لے جاتا ہے اور بار بار مجبور کرتا ہے کہ بھائی نہیں، اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم تمہارا جو نہیں بھی جا سکے تو وہ بھی اس میں مبتلا ہے، وہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ یار ہم کسی طرح پہنچ جائیں، چھوڑ کر پہنچ جائیں چونٹی کی طرح، چونٹی پہنچ گئی تھی نا اسی طرح۔ اللہ رومی لکھا ہے کہ چونٹی نے کہا میں اللہ کا گھر جانا ہے، اس نے کہا تو نہیں پہنچ سکتا، اللہ گھر تو بہت دور ہے، تو کیسے جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ بس مجھے جانا ہے، اس کو عشق لگ گیا۔ تو پھر کسی سیانے سے مشورہ کیا، جنگل میں سیانہ تھا کوئی، کہ وہ کوئی رستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا بھی حرم کے کبوتر آتے ہیں کبھی دانہ دن کا چونے، کبھی کبھی، اب کہ جب آئیں تو کسی کے پاؤں پکڑ لینا، یعنی پاؤں پہ چڑھ جانا، وہ پھر سے اڑے گا تجھے پہنچا دے گا۔ بس اس نے سیزن میں آتے ہوں گے کوئی، انہوں نے جناب پاؤں پکڑ لیے اس کے، چوٹی چڑھ کے جو آنکھ کھلی تو دیکھا تو حرم کے صحن میں موجود ہے۔ مولانا رومی نے یہ مثال دے کر اور یہ قصہ دیکھ سنایا کہ بھائی تم بھی اگر چاہتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے در تک پہنچنا تو کسی اللہ والے کے پاؤں پکڑ لو، تمہیں کبوتر کی طرف پہنچا دے گا۔ اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، ان سے ملنے کی یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اسی لیے اس میں تکرار بھی رکھا ہے، دیکھو بھائی میں تکرار رکھا، بار بار نماز پڑھو، بار بار روزے رکھو، ہر سال روزے رکھو، ہر سال زکوٰۃ دو، سال میں ایک بار جاؤ آج کے لیے، لیکن دل ہر وقت تمہارا تڑپتا رہے کہ یاد میں تم تڑپو اس طرح میں پہنچ جاؤں۔ اور دل کا تڑپنا بھی حاضری کی طرح ہی ہے، انسان کی حاضری وہاں لگ جاتی ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی ہے بازار میں، دل مسجد میں لگا ہوا ہے، تو قلب معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، لہذا قیامت دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اب حالانکہ وہ خود ہے نہیں ہے، وہاں دکان پہ بیٹھا ہے، کھیت میں ہے، گھر میں ہے، لیکن دل وہاں ہے اس کا۔ تو یہ دل کی حاضری یا دل کی تڑپ اور دل کی تمنا اللہ نے اس کی بڑی پذیرائی فرمائی، یاد رکھو، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں تک لکھا ہے، محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی شے کی تمنا راہ مولا میں جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور دلیل رسول نے فرمایا کہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، 7 بار تمنا فرمائی، حالانکہ یہ ممکن الوقوع تو ہے، امکان کے درجے میں تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ شہید ہوتے پھر زندہ کر دیا جاتے، لیکن سنت الہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح چلا جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے، سنت الہی نہیں ہے۔ تو درجہ تو اس شے کی بھی تمنا کی رسول اللہ نے، اور اس تمنا کو ذکر کیا قرآن میں، حدیث میں، تو معلوم کہ ایسی شے کی تمنا اللہ کے لیے کرنا جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اندازہ کرو، اس کی بھی اجازت ہے۔ دیکھو آپ نے تمنا فرمائی زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا زندہ کیا، سبحان اللہ۔ اس لیے دل کا جو ہے، اس لیے دل کچھ بھی کر لے لیکن دل مولا کا ہو، اس میں اللہ کی چیزیں ہوں، اللہ کی جذبات ہوں، رسول اللہ کے لیے جذبات ہوں، بس یہ۔ اس لیے شیخ سہروردی فرماتے تھے نا، شیخ صادق کا مجھے نصیحت کی، دل آرام ہے کہ دل را فروبند، دل کا آرام یہ ہے کہ دل کا دروازہ بند کر دو، دیگر چشم از ہمہ عالم فروبند، اور دوسرا ہے کہ اپنی آنکھ پورے عالم سے بند کر لو، تو تم آرام اور چین سے رہو گے۔ تمہارے چین 2 چیزوں میں، کہ دل کا دروازہ بند کر دو غیروں کے لیے، اور آنکھ بھی مر دو غیروں کو دیکھنے کے لیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بذات لا، اللہ ہمارے نبی وسلم کو تو کسی چیز کو دیکھنے سے کیا اثر، ہمیں اس سے نصیحت ہے
نہ دیکھو ان چیزوں کو جو ہم نے ان دنیا والوں کو اور کفر والوں کو زینت دنیا کی زینت، ان کو مت دیکھو، لا تمدن، مت دیکھو، انہیں مت دیکھو، مولا کو دیکھو، بس آنکھ بند کرو، بس مولا کو دیکھو، آنکھ بند کر دل کی حالت کو دیکھو، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا ہم تو اپنے پاس مارے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، تو عشق جو ہے وہ بغیر اجتماعیت کی زندہ نہیں ہوتا۔ آدمی اکیلا کبھی بھی اس کا عشق زندہ نہیں ہوگا، وہ رازدان بناتا ہے۔ ایک بلبل ہے ہماری رازداں، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی فرماتے تھے ایک بلبل ہے ہماری رازداں۔ بلبل سے مراد اللہ والے ہیں، اللہ دوست ہے۔ ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم۔ ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان۔ یہ دیکھو، یہ دل کو کہاں لگایا ہوا، دیکھا یہ دل، دلیل آ گئی۔ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یار اللہ نے کو خاص، جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ بندے کے دل پہ نظر کرم ڈالتا ہے، بندے کا دل کسی اور طرح مشغول ہوتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ فَتَعَرَّضُوا لَهَا حدیث میں آتا ہے ان فی دہرکم نفحات، ان للہ فی دہرکم نفحات، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں کرم کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ دہرکم تمہاری زندگی، ہر ایک کی زندگی میں چلتی ہے۔ فَتَعَرَّضُوا لَهَا، ان کے سامنے پیش ہو جاؤ، بس جب چلے بس آگے آ جاؤ۔ لعلکم یصیبکم نفحۃ منها، شاید ان میں سے کوئی ہوا کا جھونکا تمہیں لگ جائے۔ لا تشقى بعد وابد، اس کے بعد تم کبھی شقی نہیں ہو سکتے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے شقاوت ختم، بس اب سعادت ہی ہے، جو ترقی کریں گے تو سعادت ہی بڑھے گی، شقاوت بالکل ختم کر دی جائے۔ تعرضوا لها، وہ یہی ہے نا، یہ دل کا جھونک، وہ پیش ہونے کے مناسب کہ دل پیش رکھو، ایسا ہو فوراً دل لاؤ، آپ کا دل مولا کی طرف متوجہ رہے گا، ہو سکتا ہے وہی ٹائم ہو اور ناگاہ نگاہ باشی اور تو آگاہ نہ باشی، اللہ نگاہ کر رہے تیرے دل پر، تو یہ آگاہ بھی نہ ہو کہ میرے دل پر نگاہ ہو رہی، کسی اور کام میں لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ذات بہت غیرت مند ہے، ایسے زبردستی انلزمکموہا وانتم لا کارہون، ہم زبردستی تمہیں جو ہے نا وہ چپکا دیں گے جب کہ تم ناپسند کرو۔ طلب تو ہونی چاہیے نا تمہارے دل میں، جب طلب ہوگی تو پھر جب وہ چلیں گے تو تمہیں بھی حصہ مل جائے گا۔ دیکھو کسی نے کہیں لکھوایا بھائی جب یہ چیز بٹے تو ہمیں بھی دینا بھائی، تو وہ پھر پرانی لسٹیں بھی نکالی جاتی ہیں کہ دیکھو یار کوئی پہلے درخواستیں کون سی آئی ہوئی ہیں، نئے لوگ تو آئے ہوئے لیکن پرانی درخواست بھی ہاں جی یہ فلاں فلاں کی بھی آئی ہوئی ہے، سال پہلے دی تھی یا 15 دن پہلے دی تھی یا 20 دن پہلے دی، چلو چلو ان کا حصہ بھی دو بھائی، پوچھاؤ ان کو بھی، کیونکہ ان کا نام پہلے سے لسٹ میں آیا ہوا ہے، ہم نے نام لکھوایا ہوا ہے جی، کہتے ہیں ہم نے نام لکھوایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشقوں میں اپنا نام لکھوا لو، پھر جب نگاہ کرم پڑے گی تو عاشقوں میں گھسیٹ لیں گے تمہیں۔ ایسی عجیب بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے، ہمیں گھسیٹ لیں، یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کا عجیب فضل ہے اس امت پر، اس کو محبت کے راستے میں، سبحان اللہ۔